بیت المقدس جب فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عیسائیوں کے مطالبے کے اوپر، وہاں کے جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم خلیفۃ المسلمین کو چاہتے ہیں کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں اور شہر کی چابیاں ہم ان کے حوالے کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے، اس حال میں داخل ہوئے کہ سواری پر آپ کا غلام سوار تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ کے کرتہ مبارک پر پیوند تھے اور آپ کی شان جو تھی وہ جلالی شان تھی، اس سادگی کے اندر بھی جلال، رعب تھا اس کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے چابیاں حوالے کر دی شہر کی، شہر حوالے کر دیا، پھر اس کے بعد دعوتیں شروع ہو گئیں، ایک نے دعوت کی، دوسرے نے دعوت کی، جو معززین تھے وہ دعوتیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان کے ہاں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے دعوت کرنے کا کہ جی جو امیر المؤمنین کے ساتھ ہمارا تعلق بنے گا، ہم اپنا مدعا ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے اپنا مدعا پورا کروائیں گے، تو یہ مقاصد ہوں گے ان کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس طرح کی یہ دعوتیں ہوتی رہیں ان کی۔ جو فاتح شام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی سب نے دعوتیں کی ہیں، آپ نے کوئی دعوت نہ کی، نہ مجھے آپ نے دعوت دی، یہ کیا بات؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ میری دعوت کے، ظاہر ہے میں دعوت جہاں بھی کروں گا، میں اپنے حجرے میں دعوت کروں گا، اپنے خیمے میں دعوت کروں گا آپ کی، تو آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو، دعوت تو دو۔ تو پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاتح شام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمہ میں داخل ہوئے تو واقعتاً وہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ جو گھوڑے کے اوپر نہیں ایک چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے جو گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے زین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، تو وہی اس خیمے کے اندر بچھا ہوا تھا جو ان کا بستر تھا، اور اسی کے ایک حصے کو گھوڑے کے اوپر ہی جو ڈالا جاتا ہے، اسی کے ایک حصے کو انہوں نے بطور تکیے کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اسی پہ وہ سوتے تھے زمین کے اوپر۔ کھانا، دعوت ہو رہی ہے نا، کھانا، فاتح شام ہے، شام فتح کر دیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، عیسائیوں نے دعوتیں کی، اب باری ہے فاتح شام کی دعوت کی، تو کیا پیش کرتے ہیں کھانے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مرغ مسلم؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس اس وقت میسر تھے چند روٹیاں، میسر تھی سوکھی روٹیاں، ان کو گیلا کر کے اور نمک کے ساتھ امیر المؤمنین کے آگے رکھ دیا کہ میرے پاس کھانے کو اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کی خدمت اس کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں کرتا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر گئیں، رو دیے۔ انہوں نے کہا واقعتاً یہ ہے میرے ساتھی، آپ ہیں میرے حقیقی ساتھی، اور آپ کو ہی میرا ساتھی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کا بھی اظہار کیا انہوں نے کہ اب آپ جیسے ساتھی میرے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ مسلمانوں نے جس دور کے اندر عروج کے راستے پر گامزن ہوئے، تو اس دور میں انہوں نے دنیاوی آسائشوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آج ہمارے پاس اس کی کوئی کمی نہیں، اگرچہ یہ خلاف شرع نہیں ہے، ایک جائز ضرورت کی حد تک آسائشوں کو استعمال کرنا، ان کو اختیار کرنا، یہ زمانے کے تغیرات کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن دنیا کی محبت کو اپنے رگو پے میں اس طرح سے جاگزیں کر دینا کہ ہم دنیا پر نچھاور ہو جائیں، دنیا پر قربان ہو جائیں اور دین کا سودا کر بیٹھیں خدا نخواستہ، تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں قرآن حکیم میں اشارہ ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، کہ نہ دنیا ہی ملے گی اور نہ ہی آخرت بچے گی۔ تو یہ کیفیت ہماری انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور ہر وقت ہمارے سامنے اپنے رب کے، اپنے دین کے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے جو نشانات ہیں اور جو راہ عمل ہے وہ ہمارے سامنے واضح رہے گی، اور ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر
اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس کو بنائیں گے، ارکان اسلام کی ادائیگی اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اس کو ہم اپنا مقصود اور منتہا بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو اس وقت یہاں ہمارے اہداف ہیں، جو بھی اہداف ہیں انشاءاللہ ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے، یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بخشے کہ ہم اس راستے پہ کامیاب ہو جائیں اور یہ دنیا بھی ہماری بن جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے رب ہمیں اس دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور ہم سب کو اس راستے کے اوپر قبول فرما لے اور دین کی اشاعت، دین کی اقامت، دین کا قیام، دین کا نفاذ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری مساعی کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔